دنیا میں بہت سے چھپے ہوئے راز ہیں جن کی تحقیق کے بارے میں ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے غائب کا علم کیا ہے۔ پیشن گوئی جو ہے وقت سے پہلے کی جو ہے، آپ نے ڈاکٹر اسرار کو سنا ہوگا، انہوں نے کتنی پیشن گوئیاں کی، موقع کے مطابق، حالات کے مطابق کوئی بندہ پریڈکشن دیتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، اس کو ماننے میں یا اس کو کرنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ مجھے چیک کرنا ہے آپ نے اس کو شفل کیا، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، شفل کیا میں نے اور میں نے یہ کارڈ نکالا، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کی کنفیوژن چل رہی ہے مائنڈ میں۔ ریڈ مون، 14ویں کا چاند، پورے چاند کی رات ہو تو وہ ایولز پاورز فل ایکٹیو ہوتی ہیں۔ پوری کائنات انرجی بیسڈ ہے، نیگیٹو انرجیز سورج گرہن کے وقت نکلتی ہیں اور عاملین لوگ اس انرجیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تعویذات جو ہیں درختوں پہ کیل ٹھوک کر بند کیے جاتے ہیں۔ سے نکالا، اب اس کو کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ تصویر پہ ہے، فوٹو اندر، صاف نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فوٹو پہ جادو۔ جن کی تصویروں پہ اس طرح کے نقش یا چیزیں بنا کے دفن کی جاتی ہیں ان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ ہانڈی کا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ہانڈی کا عمل مجرب ترین عمل ہوتا ہے جس کو کرنے سے تصویر پہ یا اس کلام کی جو چیزیں مسلط ہوتی ہیں ان کو پکڑ کے جلا دیا جاتا ہے۔ ڈفرینٹ نجی یونیورسٹیز میں نا نوجوان نسل جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہی ہے۔ حادثاتی موت سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ خودکشی حرام ہے، جو کہ بالکل حرام ہے، اس کو بار بار اسی عمل سے دہرایا جائے گا مرنے کے بعد بھی، یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز، میں ہوں مشارف فاروقی۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے چھپے ہوئے راز ہیں جن کی تحقیق اور جن کے بارے میں ہم اکثر بات بھی کرتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں کہ غائب کا علم کیا ہے۔ کیا غائب کے علم کوئی ایسے علم موجود ہیں جہاں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان پہ کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ قرآن کی اگر بات کی جائے تو کیا واقعی قرآن میں ہر چیز موجود ہے جو آج کل دنیاوی معاملات پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کی کافی گرپ ہے عملیات اور جادو اور جنات کے ٹاپک پہ۔ ہمارے بہت ہی محترم داؤد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر ٹائم کا آپ کا۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے پروگرام میں بلایا۔ داؤد صاحب، غائب کا علم ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے اور موسٹلی جب جادو جنات کی بات کی جاتی ہے یا اس طرح کے معاملات کی تو زیادہ تر قرآن کا حوالہ زیادہ دیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں میرے خیال سے جو آج کل کچھ ایسی چیزیں جو دنیاوی معاملات اور اس طرح کی چیزیں بعد میں ڈسکرائب ہوتی ہیں، کچھ سائنس کے ساتھ ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں کچھ چیزوں کو، لیکن اس میں ہر چیز کو پھر جب کنیکٹ کر دیا جاتا ہے ٹورڈز ہولی بک قرآن پاک کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ، اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا کلیئر کریں آڈینس کو بھی مجھے بھی کہ کیا یہ چیزیں ہر چیز قرآن پاک کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں؟ آج کل جو عملیات باقی چیزیں اور جو بھی معاملات کیے جاتے ہیں اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد علاج کے لیے بھی، نو ڈاؤٹ قرآن پاک میں علاج بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس ٹاپک کے حوالے سے جو غائب کا علم ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اہم ترین موضوع، اور یہ موضوع جو ہے آج کل مختلف پوڈ کاسٹ کی زینت تو بنا ہی ہوا ہے۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے مجموعہ قرآن پاک میں پوری شریعت، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر چیز موجود ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج ترقی ہوتی رہی اور اس ترقی کا جو ہے فائدہ اٹھاتے گئے لوگ، اٹھاتے گئے اور ابھی تک اٹھا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی آتی گئی، سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے بالآخر سائنس جو ہے قرآن پاک اور اسلام اور الہامی کتابوں میں ضم ہی ہو جاتی ہیں۔ بیسک آپ کو پتہ ہے اللہ ہے اور الہامی کتابیں ہیں اور انبیاء کرام ہیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی کی، قرآن پاک میں ہی موجود ہے، اور قرآن پاک میں ہی موجود ہے،
سلیمان علیہ السلام کے واقعات کی بھی کہ ایک چونٹی اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کی. کشف اور الہام اللہ کے نیک بندوں کو ہوتے ہیں. وحی کا سلسلہ بلا شبہ ختم ہو چکا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آخری نبی زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم، لیکن کشف اور الہام بھی موجود ہے جو کہ اولیاء اللہ اور نیک لوگوں پر ہوتے ہیں. یہاں پہ انبیاء کرام کے بعد اولیاء اللہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خاص عنایات اور رحمت اور فیوز و برکات رہے. اور اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت نعمت اللہ ولی جو ہے ان کو انہوں نے برصغیر پاک و ہند کی پیشن گوئیاں کی. ٹھیک ہے. اور وہ بیشتر صحیح ثابت ہوئی. جی جی. پیشن گوئی جو ہے وقت سے پہلے کی جو ہے، آپ نے ڈاکٹر اسرار کو سنا ہوگا جو کہ بڑے اسلام کے مبلغ تھے. انہوں نے کتنی پیشن گوئیاں کی کہ یہود و نصارہ کیسے مسلمانوں کو ہڑپ کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ کیسے ظلم کریں گے. کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے یا ان کی پیشن گوئیاں غلط تھیں؟ صحیح. یا نعمت شاہ اللہ ولی والے اگر پریڈکشن غلط تھیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موقع کے مطابق، حالات کے مطابق کوئی بندہ پریڈکشن دیتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ماننے میں یا اس کو کرنے میں کوئی حرج تو نہیں. اس کی آپ اوتھینٹسٹی کس طرح ہم دیکھیں گے؟ مطلب بہت سے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ ایک بندے کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کا ہاتھ بھی دیکھتا ہے، آپ کو فیس ریڈنگ بھی کرتا ہے، اور وہ طرح طرح کی بات بتا دے گا، تم پہ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ ہے. پریڈکشن کر دی اس نے کہ جی تم یہ ہوگا 2026 میں، تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، 2026 میں قیامت آنے والی ہے، واٹ ایور سو ایور. تو داؤد صاحب اس علم کو ہم جو غیب کا علم ہم جس کو کہہ رہے ہیں، کیا مین چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان پتہ کر سکتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ غائب کا علم ہے نہیں. بیسیکلی میں نے آپ کو، غائب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے. نام یوز یہ اللہ کی صفت ہے. جی جی. غائب کا علم، اور غائب تو ان کے لیے ہوتا ہے جن کو پتہ نہ ہو. جن کو پتہ ہو ان کے لیے غائب نہیں ہے. ہمیں نہیں ایک چیز کا پتہ تو ہمارے لیے غائب ہے، اور جن اللہ والوں کو پتہ ہے ان کے لیے تو غائب کا علم غائب نہیں ہوا، وہ تو ان کے لیے ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی پتہ اتھینٹسٹی کا، دیکھو انرجیز اور چیز ہے، ٹھیک ہے، کشف اور چیز ہے، الہام اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. جیسے ہاتھوں کی لائنیں ہیں، یہ غائب کا علم نہیں ہے، یہ اور چیز آ رہی ہے، یہ علم ہے. علم ہے. اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہے، مفکرین نے تحقیق کی ہے، صدیوں سے تحقیق چلتی آ رہی ہے. جی جی. کہ ہاتھ بولتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ریڈنگ ہوتی ہے. جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے، جی، اور وہ مٹھی کھولتا ہے تو پھر وہ اس کا مقدر سامنے آتا ہے. تو پھر کوئی کہتے ہیں کہ ہاتھ میں مقدر، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں ان کے پاؤں کے لائنیں ہوتی ہیں، جن کے پاؤں نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جی ماتھے اور چہرے کی لائنیں ہوتی ہیں. تو یہ کیا جاتا ہے، تحقیق کر کے یہاں پہ ریسرچ کی گئی ہے، جس میں اس ریڈنگ کو پڑھا جاتا ہے جس کا رزلٹ 100 میں سے 80 90 یا 70 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح انرجیز، ٹیرو کارڈ کی بات ہے. ہاں، ٹیرو کارڈ بھی ایک انرجیز کا نام ہے، جس میں 78 کارڈ کا ڈیک ہوتا ہے اور بندے کی انرجیز سے متعلقہ بات ہوتی ہے کہ یہ بندہ کس انرجی کا حامل ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن داؤد صاحب، ٹیرو کارڈز ایک ایسی چیز ہے جو عام انسان کے لیے ایک بڑی ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ اسلام کے ساتھ یا کوئی ایسی چیز کے ساتھ اس کا کوئی لنک ہے، کوئی انرجیز اور ٹیرو کارڈز کے والے سے؟ دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہم ہر چیز کو نا کوشش کرتے ہیں اسلام کے ساتھ جوڑنے کی. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو الیکٹریسٹی ہے کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے. پھر ہم یہ بھی کہیں کہ جناب یہ جو کیمرہ چل رہا ہے اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے. اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ٹی وی کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں جس میں لوگ گانا گاتے ہیں اور دوپٹہ اتار کے پروگرام بھی کرتے ہیں، کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے؟ تو اسلام، ہر چیز ہم اسلام سے جوڑتے ہیں، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ ہمیں درس دیتا ہے عزت و انکساری اور حقوق العباد کا. تو کسی کے حقوق العباد پامال کر کے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اسلام سے تعلق ہے،
گھر میں آئے مہمان کو تذلیل کر کے اگر اس سے کہیں کہ کیا اسلام سے تعلق ہے، صحیح بات ہے. اور انرجیز کو آپ سیدھا جو ہے وہ شرک کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے؟ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ایک کویسچن مارک ہے. کامنلی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بولا جاتا ہے، جیسے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور بہت سے طریقے جو قرآن پاک میں نہیں ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ ثابت ہے. بالکل ٹھیک. اور تو یہاں ایک تھوڑا سا میں ذرا اس حوالے سے ہم ٹیرو کارڈز پہ آئیں گے ذرا، کہ ٹیرو کارڈز فار ایگزامپل آپ انرجی کس پہ اگر کوئی چیک کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مینس کہ مجھے چیک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو شفل کیا فار ایگزامپل، شفل کر کے کیا اس میں کوئی بھی کارڈ نکالیں تو وہ رزلٹ نکلتا ہے یا اس کی پراپر ایک اسٹڈی ہے؟ نہیں، اس کی پراپر اسٹڈی ہے، اچھا، اس کی ریڈنگ ہے. یہ مطلب میں یہ فرض کریں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، شفل کیا میں نے اور میں نے یہ کارڈ نکالا، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کی کنفیوژن چل رہی ہے مائنڈ میں. اب یہ کس کے لیے نکلی؟ یہ کنفیوژن آپ نے ہی نکالا ہے تو آپ اچھا. کے مائنڈ میں مختلف اوکے. کنفیوژن چل رہی ہیں. اوکے. میں کیا بات کروں، کیا یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار کیا ہے. صحیح. ایک آپ یہی کارڈ آپ کی انرجی کو ظاہر کر رہا ہے. انرجی کیا ہے؟ کنفیوژن چل رہی ہے، تو ظاہری بات ہے اسی کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک نیا آغاز ہے، کوئی نئی بگننگ ہے، تو اس چیز سے متعلقہ یہ صرف ڈیٹیکٹ کے لیے ہوتا ہے، اس سے علاج کا کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ علاج کے لیے ہمیں قرآن پاک میں سے صورتوں میں کہ ہم نے اعمال کیے ہوتے ہیں، عملیات. دیکھیں علاج جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جادو اور جنات کا علاج، نظر بد کا علاج، روحانی علاج، بندش کا علاج، شر شیاطین کا علاج، اس کے لیے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے سیکھا، بزرگوں سے سیکھا، بزرگوں کی اجازت، عملیات، چراغ کا عمل، ہانڈی کا عمل اور اگربتی کا عمل، جو کہ 20 عمل میں نے آپ کے ساتھ مختلف پروگراموں کیے، لوگوں کا علاج کیا ہم نے، اور لوگ الحمدللہ ٹھیک بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں نیو مون کے حوالے سے. اچھا ایک سوال پھر اس طرف آتے ہیں کہ اکثر آج کل کافی زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ جی ریڈ مون، 14ویں کا چاند، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جی پورے چاند کی رات ہو تو وہ ایولز پاورز فل ایکٹیو ہوتی ہیں. جمعرات کی رات کو ایولز پاور کافی ہوتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ چاند پورا ہے اور چاندنی رات ہے، یہ کیا سچائی ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہے ایولز کو لے کے، پاورز کو لے کے، جنات کو لے کے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کی ہے کہ پوری کائنات انرجی بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح نیمرولوجی حقیقت رکھتی ہے، قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے کہ صورتوں کی تعداد ہے، اور قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، سب نیمرولوجی سے وہاں پہ انرجی ہے. اسی طرح یہ جو آپ نے بات کی بلڈ مون، فل مون، اور جب سورج گرہن اور چاند کی 14ویں ہوتی ہے تو مد و جزر ہوتا ہے سمندر میں. اچھا. سمندر کی ویوز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح انسان کے جسم میں بھی پانی ہے، پانی کی 70% تعداد ہے، تو اس کا اثر چاند کا بندے کی پرسنالٹی پہ بھی پڑتا ہے، ایموشنز کا پڑتا ہے. اب پھر چاند ایک ہوتا ہے فل مون، ایک ہوتا ہے چاند گرہن اور سورج گرہن بھی. تو وہاں پہ جو انرجیز ہے، نیگیٹو انرجیز سورج گرہن کے وقت نکلتی ہیں، اور عاملین لوگ اس انرجیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سورج گرہن کے وقت عاملین لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، جس کا اثر جو ہے اگلے سورج گرہن تک رہتا ہے، بندش لگا دیتے ہیں. یعنی کہ اگر سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت تو مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت نیگیٹو انرجی پیک پہ ہوتی ہے. تو وہ کسی بندے کے اوپر ایسے اعمال کر دیتے ہیں، ایسی بندش لگا دیتے ہیں جس کا وہ توڑ کرتا ہے، تو اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے اگلے سورج گرہن تک، کیونکہ اسی گرہن میں جا کے وہ شکتیاں جو ہیں، وہ پاورز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی اور اس کا توڑ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کئی عملیات ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کسی وقت بھی اس کی کاٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انرجیز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں عاملین لوگ یا جادوگر لوگ. اور چاند گرہن کے وقت بھی عمل ہوتے ہیں. سپر مون، پاورز بڑھ جاتی ہیں، ایموشنز بڑھ جاتے ہیں، جذبات بڑھ جاتے ہیں، آپ کی کریشنز بڑھ جاتی ہے. اور جو لوگ مون سے ریلیٹڈ زوڈک سائن ہے، پھر ان کی انرجی بڑھ جاتی ہے. تو ان کا اثر تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جس طرح فصلیں پکتی ہیں گرمیوں میں، اور مد و جزر کے وقت جو ہے وہ سمندر بتاتا ہے، اسی طرح انسان کے ایموشنز بڑھ جاتے ہیں، محبت پیار میں اضافہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات جذبات کی وجہ سے، جذبات کے بڑھنے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یا اس وقت کوئی محبت کے حب کے عمل کیے جاتے ہیں.
جو کہ عملیات کی ایک ریسرچ ہوتی ہے، یا پھر اسلام میں اگر دیکھیں تو چاند گرہن یا سورج گرہن کے وقت نوافل پڑھے جاتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن ہوتا تھا تو نماز پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا سورج گرہن کے وقت، یا کوئی آندھی آتی تھی، طوفان آتا تھا کہ کہیں کہیں قرب قیامت کی علامات تو نہیں ظاہر ہو رہی. اب تو ہم ڈرتے نہیں نا ان چیزوں سے. پہلے آپ کو پتہ ہے کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ کوئی بندہ قتل ہو جاتا تھا تو آندھی چلتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے کوئی قتل ہوا جس کی وجہ سے سرخ آندھی چل پڑی. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ روز لوگ مرتے ہیں اور تباہ و بربادی بھی ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے بہت کھلی جو ہے بندے کو رسی دراز کر دی ہے. ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. بلکہ یہاں پہ لازمی نہیں اسی انرجیز کا امپیکٹ ہو، آپ کے اعمال کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی ذات پہ، آپ کی اولاد پہ ہوتا ہے. اور اگر آپ برے اعمال کرتے ہیں، جس طرح کسی کا حق مال لینا، غیبت، چغلی، اس کے بدمالیوں کا اثر بھی آپ کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے. ہم صرف جادو پہ، جنات پہ، نظر بد پہ یا نیگیٹو اورا یا پازیٹیو اورا کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں، لیکن بدمالیوں کا اثر بھی ہماری زندگی پہ بلکہ سیاروں تک پہ پڑتا ہے. اسی طرح سیاروں کے اثرات بھی ہوتے ہیں. نحوست سیارگان کہا جاتا ہے جسے، اور 7200 بلائیں ہر وقت انسان کے ارد گرد ہیں. ایک واش روم جانا ہو تو وہاں بھی حفاظت کی دعا پڑھی جاتی. اب میں اس بات پہ حیران ہوتا کس چیز کی حفاظت کی دعا، کس چیز سے حفاظت آپ مانگ رہے ہیں واش روم جانے سے؟ وہ چیز جو کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. تو جو نظر نہیں آ رہی تو اس کا یقین آپ رکھ رہے ہیں، یعنی کہ جن نظر نہیں آ رہا، شیطان نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی حفاظت کی دعائیں موجود ہیں. اور اگر آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی تو آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. تو یہ موجود ہے تو اس کی حفاظت ہو رہی ہے نا. جنات موجود ہیں تو حفاظت ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز تھوڑا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سورج جن جو ہے اس کی کیا حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ پڑھنے سے جنات حاضر ہو جاتے ہیں؟ مطلب اس میں کیا حقیقت کیا ہے، اور اس کے علاوہ کون سی آیات موجود ہیں؟ دیکھو سورج جن جو ہے جنات کے لیے نازل کی گئی. جنات وہ مخلوق ہے جن کے اوپر شریعت لاگو ہوئی. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں موجود تھے، تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے، تو جنات کے قبائل آئے اور انہوں نے جب یہ تلاوت قرآن مجید سنی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو شریعت لاگو ہوتی ہے تو سورج جن کا ذکر ہے. یہ کوئی جن پکڑنے کے لیے نہیں ہے، بلانے کے لیے بھی نہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اس سے حفاظت کے لیے دعائیں موجود ہیں. بالکل ایسے. اس کے علاوہ 20 ایسے اعمال موجود ہیں، ایسے چلے موجود ہیں جن کے کرنے سے جنات حاضر ہوتے ہیں، جنات کو تابع کیا جاتا ہے. کئی لوگ یہاں پہ چہل کاف کا عمل بھی کرتے ہیں، کئی لوگ ناد علی کا عمل کرتے ہیں جنات کو بلانے کے لیے. چہل کاف، ناد علی، مندرا، ڈھنکا اور بہت سے ایسے اور بھی اعمال موجود ہیں. مطلب ان میں سے آپ کوئی بھی چیز پڑھیں تو وہ چیز آ سکتی ہے، عمل جس میں کیا ہوگا، مگر اس کی کچھ شرائط ہے. آپ اس کو طے شدہ تعداد کے مطابق پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وقت مقررہ پر پڑھتے ہیں، پاک صاف کپڑے پہن کے پڑھتے ہیں، کسی استاد کے زیر سایہ پڑھتے ہیں. اور پھر اس کی چلا کشی ہوتی ہے، پھر اس کا حصار ہوتا ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا حصار کھینچا جاتا ہے. جب آپ حصار کھینچتے ہیں تو پھر یہ جو غیر مرئی طاقتیں ہیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. اس کا پراپر طریقہ کار ہوتا ہے. یہ ایک پوری نالج ہے، یہ ایک پورا علم ہے کہ آپ جس طرح حمزات کا لوگ عمل کرتے ہیں، جنات کا کرتے ہیں، یا پاورز حاصل کرنے کے لیے تسخیر خلائق کا کرتے ہیں، تو یہ پاورز حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال کی چلا کشی کی جاتی ہے. جو لوگ یہ چلا کشی کرتے ہیں ان کو پاورز ملتی ہیں. اس کی اور بڑی مثال اگر ہماری یہاں لاہور میں ہی ہو تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے چلا کیا تھا یہاں پہ. چاہے وہ چلا ولی کے لیے تھا، چاہے وہ چلا اللہ کی محبت کے لیے تھا، چلا تو تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے تھے غار ہرا، وہاں اللہ کو یاد کرتے تھے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں. آپ کو پتہ تنہائی میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا تھا. یہ ایک سسٹم
اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے جوڑا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. انبیاء کی تو شان ہی الگ ہے, بالکل بے ان کا تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کس طرح کا زبردست سسٹم ہے جس میں فرشتے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں نبیوں کی شان الگ ہے, لیکن عام ایک سادہ انسان بھی اللہ کی یاد میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے بند کمروں میں بیٹھ کے عبادت و ریاضت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق مخلوقات کے ذریعے, وہ مخلوقات جو کہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتی پھر ان خاص لوگوں کو آتی ہے. تو خاص بننے کے لیے خاص اعمال کیے جاتے ہیں, خاص بننے کے لیے خاص کام کیے جاتے ہیں, خاص بننے کے لیے خاص ورد کیے جاتے ہیں, خاص بننے کے لیے خاصوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں. تو یہ ایک سسٹم تو موجود ہے. تو جو عام ہے تو پھر عام نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, لیکن جن کے اوپر نظر کرم ہو, رحمت ہو, وہ کہتے ہیں خاصاں دی گل آمہ آگے. تو جن خاصوں کی بات ہے جنہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں, جن کے اوپر نظر کرم ہے اولیاء اللہ کی, تو وہ پھر خاص کمال رکھتے ہیں. وہ پھر نگاہ مرد مومن, وہ مرد مومن بنتے ہیں جو پھر تقدیروں کے بدلنے کا باعث بنتے ہیں, جن کی سوچ سے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے گمان سے بھی ڈرو. یہ کہا گیا ہے کہ گمان جیسا ہوتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. اور حضرت امام زین العابدین کا قول ہے کہ ہر اس صدقہ لینے والے ہاتھ کی قدر کرو جو آپ کے ہاتھ سے صدقہ لے کر اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے. اب آپ کا ہاتھ اور اللہ کا ہاتھ فرق ہے, درمیان میں جو سورس ہے وہ وسیلہ ہے. تو جو وسیلے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پاورز تو دی ہوئی ہے نا. اور قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں بھی ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے رستے پر چرا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر یا اللہ پاک تو نے اپنا انعام کیا. اب انعام یافتہ لوگ اسی دنیا میں موجود ہیں اور تلاش ہمیں کرنی ہے. ڈھونڈنے والوں کو ہم شانے کئی دیتے ہیں, تو تلاش آپ نے کرنی ہے. جو سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غور و فکر کا حکم دیا ہے. یہ غور و فکر جو ہے ہمارے لیے نئی جدتیں, سائنس اور نئی راہیں کھولتا ہے. یہ غور و فکر کرنا ہے. یہ عقل اس چیز کو عقل کا دائی, عقل قائل ہے کہ عقل و فہم اللہ کی ہی دی ہوئی ایک نعمت ہے, اور عقل بھی روحانیت کا حصہ ہے. بلکہ ہمیں تو عقل اس لیے دی تھی کہ ہم اللہ کی پہچان کا اس میں ذریعہ بنے. ہم نے اسی عقل کو استعمال کہاں کیا ہے, غلط کاموں میں کر لی ہے. تو داؤد صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, حضرت سلیمان السلام کی ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے, تو جنات کہتے ہیں کہ ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی حضرت سلیمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو جنات بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. کیا کنیکشن تھا حضرت سلیمان کا اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہر نبی کی شان اللہ تعالیٰ نے دی. جی, جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ جب زبور پڑھتے تھے جی جی تو پہاڑ جو تھے وہ جھوم جاتے تھے, پتے درخت جھوم جاتے تھے, اتنی سریلی آواز تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ جنات پر, جانوروں کی بولیاں جنات پر ایک دسترس حاصل تھی. وہ ان کے تابع تھے. ان کا تخت جو تھا آسمان پہ جاتا تھا اور وہ ہوا میں اڑتے تھے, ہوا پہ دسترس حاصل تھی. تو ہر نبی کی شان ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کے لقب سے مشہور. تو نبیوں کی شان. تو یہاں پہ کئی عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کا واسطہ دیا جاتا ہے. اچھا, جیسے کہ بحق حضرت سلیمان علیہ السلام, بحق حضرت داؤد علیہ السلام. تو کچھ ایسے عملیات ہوتے ہیں جس میں واسطے دیے جاتے ہیں. جب ایسے واسطے دیے جاتے ہیں تو یہ پھر جنات جو کہ مسلمان جنات ہیں یا پاورفل ہوتے ہیں, تو وہ واسطوں کی وجہ سے وہ پھر محبت بھی کرتے ہیں اور پاس بھی آتے ہیں اور کاموں میں بھی لگ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہوتی ہے. اچھا داؤد صاحب, ایک چیز تھوڑا کلیئر کر دیں کہ جب جادو کیا جاتا ہے اس میں اکثر کہتے ہیں کہ جی بندے نے کروایا ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات اور شیاطین جو ہیں وہ خود کسی پہ جادو کرتے ہوں, یا ایک بندہ ہونا ضروری ہے جادو کے لیے؟ دونوں چیزیں چل جاتی ہیں, یاد رکھیے گا. اچھا, شیطان انسان کا ازل سے دشمن ہے اور ابد تک رہے گا. ٹھیک ہے. اس کا ایک کام ہے شیطان کا, ایک تو وسوسے ڈالنا, دوسرا مایوس رکھنا. ایسے ہی, کیونکہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ جس طرح میں جنت سے نکالا گیا ہوں کہیں یہ انسان جنت میں نہ چلا جائے. صحیح. تو اس کے لیے وہ خود بھی پوری کوشش کرتا ہے, لیکن زیادہ جو ہے
शैतान को किसी बंदे की ज़रूरत ज़रूरत पड़ती पड़ती है वो है, ये उसके- ज़्यादा देखा गया है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए बंदा किसी के बारे में बुग़्ज़ करता है, हसद करता है, कीना करता है, जादू करता है और नेगेटिव सोचता है, जिसकी वजह से नज़र भी लगती है। तो ठीक है। दोनों चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कहते हैं कि जी लोग कहते हैं कि हमारा तो दुश्मन ही कोई नहीं, हम पे किसी ने क्या हाँ, करना। हाँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो ऑलरेडी शैतान है। शैतान मौजूद उसका एक ही काम है, आपके काम रोकना। ऐसे ही है। इसीलिए लोग सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़ते हैं, शर शयातीन से बचने की दुआएं पढ़ते हैं, हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो दुआएं इसलिए तो पढ़ी जाती हैं कि वो दुश्मन है, तो इंसान भी इन्वॉल्व है। अलबत्ता वहाँ पे उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। यहाँ पे ठीक है। अगर कोई इंसान किसी पे जादू करवाता है या अमल करवाता है तो उसका काम की स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ क्योंकि जाती उसमें बंदा इन्वॉल्व हो बंदा जाता है। involve होता है। बंदा इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस शैतान अब की- याद हाँ, रखिए कि जब आप रूहानियत में कदम रखते हैं तो रूहानियत की सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए भी बंदा इन्वॉल्व है, और अगर आप शैतान के रास्ते पे चलते हैं उसमें भी। बंदा इन्वॉल्व है, मगर बंदे के अलावा शैतान ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो शैतान जाहिर बात है उसका काम है कामों को रोकना। बिल्कुल। तो बंदे को पावर्स अल्लाह ताला ने ही दी हुई है, और यहाँ पे शैतान से बचने के लिए हिफाजत की दुआएं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो दोनों तरह से दोनों होता है। से जिस हो तरह जाता लोग दरख्तों के पास गुजरते हैं, वहाँ जिन्नात होते हैं, हाँ, तो वहाँ ऐसे रफ़ा हाजत करते हैं, या कोई गलत काम हो जाए तो वो फिर शैतान ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। Active हो कई जाते औरतें हैं। नहाने के बाद छतों पे जाती हैं, बाल खुले बात होते हो हैं, जाता है। तो वहाँ पे असर आ जाता है। कई घरों में जो है नेगेटिव मूवीज़ चलती हैं, ठीक तो है। वहाँ उन मूवीज़ के ज़रिए जो है इवल पावर्स को भेजा जाता है। अच्छा, अच्छा। जिस तरह इल्यूमिनाटी एक सिलसिला है, ओके, वो ऐसी मूवीज़ ऐसी क्रिएट करते हैं, ऐसे है। साउंड्स, ऐसे गाने बनाए हुए हैं उन्होंने, जिनके सुनने से हम्म, आपका रिदम तेज़ होता है, और फिर आपके ऊपर असरात आपकी रूह के ऊपर मुसल्लत होते हैं। अच्छा। आपका दिल ही नहीं करता इबादत और रियाजत बात में, नहीं कर रहे, सही आपका अल्लाह की तरफ जाने को दिल ही नहीं करता। बात। तो हम लोग जो है आपने देखा होगा कई मूवीज़ में कलाम पढ़े जाते हैं बाकायदा, जी जी। और वो कलाम इसलिए पढ़े जाते हैं, उनमें नीयत का शामिल होता है कि ये कलाम जो सुने सही सही। वो जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी चली जाए। राइट। तो जो हॉरर मूवीज़ होती हैं या इस तरह की मूवीज़ जो कि जिन्नात जादू से मुतल्लिक़ है, वहाँ पे एहतियात करनी चाहिए। वो कलाम नहीं सुनने चाहिए, मंतर नहीं सुनने नहीं चाहिए, सुनने चाहिए। बल्कि उसकी जगह जिस तरह आप देखें, आप अगर आप आवाज़ सुनते हैं अजान की, हाँ, पहले हमारे घरों में माशाल्लाह बाकायदा एक सिलसिला होता था जी। कि नमाज का प्रेयर का वक्त होता था। ऐसे ही किस पे? हमारे टीवी चैनल्स पे। टीवी चैनल अब हमारे टीवी चैनल्स को इतनी फुर्सत नहीं कि ना ही नमाज का वक्त होता है, ऐसे ही। ना ही अजान दी जाती है। घरों में कुरान पाक पढ़े हुए हैं, गलाफ जो है मट्टी पड़ी हुई है, कुरान पाक पढ़ते नहीं, फिर कुरान पाक का तर्जमा भी नहीं पढ़ते, किसी सही से बात। समझते भी नहीं, सीखते भी नहीं, और मूवीज़ का दौर है, ऐसे। और हर तरफ लोग अपना वक्त पूरा करने के लिए मूवीज़ देखते हैं, और सीरीज़ की सीरीज़ चल रही हाँ होती जी। हैं। अब ये जो मूवीज़ है, मोबाइल है, पहले होता ये था कि ये जो मोबाइल था ये बहुत कम इस्तेमाल होता था, अब सारा वक्त मोबाइल पे लग गया, और हमारा जो बेहतरीन वक्त था इबादत और रियाजत का, यकीन जाने वो वक्त ज़ाया हो जाता है। ज़ाहिर होता है। अगर आप 2:30-3 बजे उठते हैं और वो वक्त है सही नमाज का, अल्लाह को याद करने का। मैंने हर बंदे को पता है कि जब तहज्जुद का वक्त है तो अल्लाह 7वें आसमान पर आ जाते हैं और कहते हैं कि है कोई मांगने वाला, सही बात। है कोई मांगने वाला, मांगे तो मैं उसकी दुआएं कबूल करूं। और उस वक्त अगर आप खुदा ना खास्ता मोबाइल लेके बैठ जाएं, टिकटॉक या रील्स लेके बैठे, तो यकीन जाने 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है, या आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जब वही बंदा वज़ू करके जाए नमाज पे खड़ा होता है, 2 नफल पढ़ता है, तो वो कहता है कि जैसे उसने पता नहीं सदियां गुजार ली हैं, वक्त इतना गुजार लिया, यानी इतना टाइम भारी लगता है। और वही, अब ये देखें, ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो और क्या, वही बंदा जब मोबाइल पे बैठता है उसको पता ही तो लगता। उसको पता ही नहीं लगता, 1-1 घंटा गुजर जाता है, और नमाज का वक्त भी गुजर जाता है, और सुबह का टाइम गुजर जाता है। जैसे ही वो टाइम गुजरता है, फिर नींद का झोंका आता है और बंदा सो जाता है। नमाज से दूरी, कुरान से दूरी, वही मोबाइल को आप इस्तेमाल कर सकते थे तलावत कुरान मजीद में। जी, जी। लोगों ने मोबाइल में एप्लीकेशन मंज़ल और सूरह यासीन, कुरान पाक पूरा रखा, लेकिन अब शैतान को एक रास्ता मिल गया। अब समझाने वाला कोई बंदा नहीं ना, हमें ऊपर गाइड करने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं होता, तो हम अपनी शुतर बेमहार अपनी मर्जी से फिर एक रील से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी की तरफ चलते और रहते फिर हैं। कहते ही हैं और- कि जी दिन छोटे हैं, पता भी नहीं लगा दिन गुजर गया।
یقین جانیں اگر ہمارے آپ خود دیکھیے ہماری زندگی میں موبائل نہ ہو، نماز ہو 5 وقت کی، قرآن ہو، عبادت و ریاضت ہو، زندگی تھم جاتی ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوتا تو زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اسے ہم یہ نہیں کہتے وقت گزر گیا، اسے کہتے ہیں زندگی میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، وہی ہو رہا ہے۔ اور وہ جو لوگ صبح اٹھ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور پھر دوسری نماز تک کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر دوسری نماز پڑھ کے ظہر پڑھ کے عصر تک کا انتظار کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ کی زندگی کیسی گزرتی ہے، تو یقین جانو ان کی زندگی میں اللہ کا رنگ ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کا، اور جنہوں نے سارا دن چغلیاں کرنی، غیبت کرنی، شیطانی کام کرنے، فلمیں دیکھنی، موویز دیکھنی، وہ پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی اسلام کیا ہے، اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ آپ اسے پوچھیں کہ اسلام جس بھی چیز کا درس دیتا ہے آپ بذات خود اس اسلام کو کتنا مانتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو اسلام یا قرآن کا یا ایمان کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، ہم جان کے اگلے بندے کی زندگی میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، لیکن ایک کام ضرور کرنا چاہیے جو کہ قرآن اشارہ دیتا ہے، وہ ہے جی والعصر، عصر کے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے ماں سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے۔ اب قرآن نے یہ شرط لگا دی، ٹھیک ہے، کہہ دیا کہ ہر بندہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب جو ایمان لائے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، لوگوں کا حق نہیں مارا، حقوق العباد کا خیال رکھا، مسجد، روزہ، حج، زکوٰۃ کا خیال رکھا، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، کسی کے اوپر تنقید نہیں کی، تلقین کی۔ اسلام ہمیں تلقین کا حکم دیتا ہے۔ تنقید ہم کتنا کر لیں گے؟ تنقید سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور جو ہے تقلید کرنا، ہمیں اپنے اولیاء کی تقلید کرنی چاہیے، تقلید کریں اور تلقین کریں، ہم تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی کا، ہمارے اولیاء کا، ہمارے اسلاف کا ایک طرح امتیاز تھی۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے بزرگوں اور اولیاء اللہ سے ملی تھیں۔ بلا شبہ ادب ہماری زندگی سے نکل گیا، احترام ہماری زندگی سے۔ ہم پہلے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، ادب سیکھتے تھے، اب بڑے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، ان کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہمارے پاس آ ہی گئے ہو تو موبائل کی جان تو چھوڑ دو۔ ہم وہاں بھی بات، یقین جانے یہ سچی بات کر رہا ہوں، ہمارا ایک تو ٹائم بزرگوں کے لیے رہ نہیں گیا، اور اگر بزرگوں کے پاس بیٹھ جائیں کہ انہوں نے بولنا ہی ہے، انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں نصیحت ہی کرنی ہے، تو اپنے یہ کتنی بڑی حد کی عزت ہے کہ ایک بڑے بزرگ بندے کے سامنے بیٹھ کے موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو آپ اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ ایک تو ویسے ہی اہمیت نہیں تھی اس کی زندگی میں، لیکن اگر ٹائم نکال کے پاس آ ہی گئے تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ میرے لیے اہم نہیں ہیں۔ تو یہ روایات ہمیں اسلام نے دی تھی، ہم دیکھتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت بات آپ نے یہ بتائی ڈاکٹر صاحب۔ ہم اکثر قبرستان آپ کے ساتھ گئے اور ہم نے ایسی چیزیں بھی دیکھیں جو قبرستان میں دفنائی جاتی ہیں چیزیں، اس میں ڈفرینٹ ہم نے دیکھے دفنائے ہوتے ہیں، جی فلانی چیزیں، انڈے، گڑیا بنا کر اس کو دفنایا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں تعویذات جو ہیں درختوں پہ اس کو کیل ٹھوک کر بند کیے جاتے ہیں، اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تعویذ نکالتے ہیں تو اندر فلانے کی تصویر موجود ہوتی ہے۔ یہ میں ویسے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ کافی پرانا ہے، بس انشاءاللہ اس کو آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا ہے، کس کے نام پر تھا، کس کی تصویر ہے، کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا اس میں تصویریں ہی ہوتی ہیں کیل والے تعویذ، کیل والے تعویذ طرف سے نکالا۔ اب اس کو کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھ رہے ہیں کتنے پرانے اس میں کیل لگے ہوئے ہیں۔ اوپر سے ہی میں ٹیپ آج اتار کے دکھا رہا ہوں آپ کو نظر آئے کہ یہ کیل کس طریقے سے آر پار کیے گئے ہوتے ہیں۔ اب کیل اندر بھی لگے ہوئے ہیں اس کے، اور اس میں نام دیکھتے ہیں ہم، یہ اس طرح کا کوئی بندے کا نام نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سمینہ نظر آ رہا ہے، اور بھی کچھ تصویر پہ ہے، فوٹو اندر نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فوٹو پہ جاتو تعویذات نکلے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اکثر کہا جاتا ہے جی فلانے کا وہاں پہ فلانے کا تعویذ دفن کر دیا گیا ہے۔ جب جادو چیک کرانے کوئی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلانے قبرستان میں نا تمہارا تعویذ دفن ہے۔ تو وہ جو تعویذ دفن کیا جاتا ہے وہ کس طرح ڈھونڈنا،
ضروری ہے اس کو ڈھونڈنا، یا جب آپ اس کو توڑ کی جانب جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ختم کیا جاتا ہے عمل؟ اس والے سے ذرا بتائیں گے، مطلب جس کا تعویذ جو ہے قبرستان میں دفن ہے، فلانے کی فوٹو وہاں دفن ہے، اس پہ جادو عمل کر دیا جاتا ہے، اب اس کو نہیں پتا کہ کس قبرستان میں میرا تعویذ دفن کیا گیا، لیکن جب آپ اس کے علاج کی جانب جاتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں علاج کے ساتھ، یہ ذرا بتائیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جن کی تصویروں پہ اس طرح کے نقش یا چیزیں بنا کے دفن کی جاتی ہیں ان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ ہو نا کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید کسی نے عمل کروایا ہے، تعویذات یا تصویر کے اوپر رائٹنگ لکھ کے یا عمل لکھ کے اس کو قبرستان میں رکھ دیا، جی جی، یا کیل جو کیے جاتے ہیں تو اس کا اثر تو ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ کوسوں میل دور بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس قبرستان تک نہیں پہنچ پاتے، یا جہاں چیزیں دفنائی ہوتی ہیں جیسے ویرانے، کنویں اور بے آباد جگہیں جی، جہاں پہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ چیزیں وہاں پہ دفنائی جاتی ہیں بذریعہ کلام، اوکے، تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہانڈی کا عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہانڈی کا عمل مجرب ترین عمل ہوتا ہے، جس کو کرنے سے اس تصویر پہ یا اس کلام کی جو چیزیں مسلط ہوتی ہیں ان کو پکڑ کے جلا دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ مسلمان جنات ایسا کام تو نہیں کرتے، یہ تو شیطانی عمل ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو شیطانی جنات ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے بذریعہ کلام۔ اچھا، پھر بذریعہ کلام ہی ان تعویذات کو یا ان کے اثر کو یا ان کے اوپر چیزیں مسلط جو ہوتی ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے اور ان کو ختم کیا جاتا ہے، یا تو بذریعہ ہانڈی یا بذریعہ چراغ یا اور بھی صدقات کے عمل ہیں جس کے کرنے سے پھر ان کی پاورز ختم ہوتی ہیں۔ پھر جب یہ عمل ہوتا ہے تو وہ پھر وہ جو اثر ہوتا ہے، جو کلام ہوتا ہے، وہ صرف وہ کلام خالی لفظ لکھے رہ جاتے ہیں، جو اس کی روح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن داؤد صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کی قبر کے ساتھ تعویذ باندھ کے وہ کیا چکر ہے؟ دیکھو ہمزاد ہوتا ہے نا ہر اچھا، بندے اس کے، کا اوکے۔ جب قبروں میں یا قبرستانوں میں اس طرح کے عمل ہوتے ہیں، بیسیکلی قبرستان کو اسیب زدہ کہا جاتا ہے۔ اسیب وہاں پہ اثر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو حکم ہے کہ قبرستانوں میں نہ جائیں، بے پردگی ہوتی ہے، بچے قبروں کے اوپر سے گزرتے ہیں تو بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہاں پہ جو اس کی فضا ہوتی ہے وہ اسیب زدہ ہوتی ہے، مطلب ہمزاد اس کا وہاں ہوتا ہے، قبروں پہ ہمزاد موجود ہوتے ہیں، جنات موجود ہوتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ کچھ اس طرح سے بھی کر لو، ہم نے اور آپ نے اکٹھے پروگرام کیے تھے قبرستانوں میں، رات کے وقت ہو کا عالم ہوتا ہے، یس، بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ آپ کسی کو کہہ دو رات 11-12 بجے آپ جاؤ قبرستان اور 1 گھنٹہ اکیلے جا کے وہاں پہ گزار کے تو آؤ، اور اپنے پیاروں کو ہم وہاں پہ رکھ کے آتے ہیں پھر، اور وہ کہتے ہیں کہ قبروں سے نہیں ڈر لگتا، قبروں ویرانگی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جو ویرانگی ہوتی ہے، جو ڈر ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے، جو اسیب کی فضا ہوتی ہے، اس کے اثر کی وجہ سے بندے کے اوپر اثر آتا ہے۔ اور پھر جب قبر میں وہ چیزیں دفنائی جاتی ہیں، جس طرح بیچ لوگ پتلے دیکھے دفنا دیتے ہیں، بیبی ڈال کے اوپر عمل کر کے دفنا دیتے ہیں، یا بندے کے نام کے اوپر، تصویر کے اوپر کر دیتے ہیں، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی۔ لوگ تو دن کے ٹائم قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں، تو رات کے وقت کون جائے گا؟ لیکن بڑا ہمت اور بڑا جگرا ہوتا ہے جی عاملین کا، جادوگروں کا۔ جاری بات ہے، جس بندے کو اپنی آخرت سے ڈر نہیں، جس بندے کو اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کا ڈر نہیں، جس بندے کو خدا کے آگے حاضر ہونے کا ڈر نہیں، وہ قبروں میں کیا بلکہ قبروں کے اندر بھی گھس سکتے ہیں کہ پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر۔ زندگی تو عارضی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو آدھی دنیا مل جائے تو آپ یہ بھی خواہش کرو گے کہ مجھے پوری دنیا مل جائے۔ تو جو لالچ ہے، یہ لالچ ہے، یہ آپ کو ایمان سے بھی دور کرتا ہے، آخرت سے بھی دور کرتا ہے۔ تو جن کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی وہ تو ایسا کام سوچ بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جن کے لیے صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے، جن کا ایمان ہی چلا گیا، ان کو یہ نہیں فرق پڑتا کہ میں مردے کا گوشت کھا رہا ہوں، مردے کی ہڈیاں استعمال کر رہا ہوں، اس کو تو کسی چیز سے، اس کو صرف یہی فرق پڑتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آیا یا نہیں آیا۔ داؤد بھائی یہاں پہ بھی ذکر ہو رہا ہے اسی حوالے سے، آج کل ڈفرینٹ نجی یونیورسٹیز میں نا نوجوان نسل جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہی ہے، کوئی فلانی چھت سے گر جاتا ہے، کوئی فلانی چھت سے، کوئی مینٹلی ڈپریسڈ ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہے ہیں لوگ۔ اس حوالے سے ذرا تھوڑا بتائیے گا کہ حادثاتی موت یا سوسائڈ اٹیمپٹ جس نے کر لیتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر، مطلب اس کی روح ہمزاد کے حوالے سے ذرا ڈسکس کیجیے گا جو آج کل یہ معاملات ہو رہے ہیں۔
देखिए हादसाती मौत से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है अचानक मौत से। एक जो बंदा बीमार होता है ना, तो एक मौका मिल जाता है अपने गुनाहों को बख्शवाने का। सारी बात है, हर बंदा खताओं का पुतला है, गुनाहों का पुतला है, गुनाह तो इंसान से होते ही हैं, और फरिश्ता तो इंसान है नहीं, तो इंसान है ही नसियान, गुनाह, भूला, भुलक्कड़। तो हादसाती मौत से पनाह मांगी। और अगर हम कुरान से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं और मज़हब से दूर हैं, तो फिर इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती है जिस तरह की आपने बात कही कि जी खुदकशी हराम है, जो कि बिल्कुल हराम है। और हराम मौत जो है, अगर आप मरते हैं, कोई भी मरता है या इस तरह का अमल करता है, तो एक तो ये है कि उसको बार बार उसी अमल से दोहराया जाएगा मरने के बाद भी, एक इतनी बड़ी सज़ा है। और दूसरा जो मौत ही हराम है, जो अल्लाह के रास्ते में बंदा मरा ही नहीं। देखो, एक बंदा कुरान पढ़ रहा है, तालिब इल्म है, तो वो अल्लाह के रास्ते में है। एक बंदा नमाज पढ़ने गया तो वो अल्लाह के रास्ते में है। एक बंदा जहाद के लिए गया तो अल्लाह का रास्ता है। और ज़िंदगी जो है एक सफ़र है, और इस सफ़र में अगर आप अल्लाह की इबादत और अल्लाह को पाने की जुस्तजू में हो, तो ये भी एक जहाद ही है। तो एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दिया तो वो हराम मौत है, तो वो शैतान का पैरोकार है। तो ज़ाहिर बात है, उसके जो हमजाद हैं या उसकी रूह है वो भी भटकी रहती है। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर हमारे यूनिवर्सिटियों में, हमारे स्कूलों में और हमारे घरों में अगर थोड़ी सी भी तवज्जो इस्लाम की तरफ दी जाती, थोड़ी सी भी तवज्जो कुरान की तरफ दी जाती, नमाज की तरफ दी जाती, तो इस तरह के हादसे ना हो, इस तरह के मामलात ना हो। हमने इस चीज़ को एक बड़े शोबे को छोड़ दिया। मुझे याद है कि पहले स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में बाकायदा नमाज का प्रेयर टाइम हुआ करता था। अब और घरों में एक प्रेयर रूम हुआ करता था। ना ही घरों में वो नमाज वालिदैन से बच्चे सीखते हैं। लाजमी नहीं कि वालिदैन समझाएं। एक वालिद जो कि मूवी देख रहा है, वो अपने बच्चे को किस तरीके से कह सकता है कि बेटा जाके नमाज पढ़ो। देखो, खरबूजा खरबूजे का रंग पकड़ता है। तो अगर माहौल इस्लामी होता, अगर माहौल कुरानी होता, और अगर माहौल मज़हब का होता, दीन का होता, तो दीन से दूरी, फिर खुदकशियाँ भी होंगी, और फिर बेरारवी भी होगी, फिर ज़्यादतियाँ भी होंगी, फिर कत्ल गारत भी होगी। पहले तो लोग गाली देते थे तो लोग डरते थे कि इस गाली का कहीं पकड़ ना हो जाए। सही बात अब तो जनाब ऐसा है कि ऐसा होता हमने देखा है। हमने ये कुछ टाइम पहले की बात है, ये उसमें था खौफ के यार, इवन के अब तो वही बात है कि हमारी परवरिश किस तरह की हो रही है। अब छोटा बच्चा भी देख लें, वो भी कुछ ना कुछ कह रहा होता है। मतलब माहौल इतना ख़राब हो चुका है। पहले तो इंसान कोई मुंह से ऐसे अल्फाज निकालते हुए सोचता था यार पकड़ ना हो जाए, अल्लाह देख रहा है। देखिए, मशरकी रवायात, लोग मशरक़ को पसंद करते थे। मैंने देखा कि मगरब से लोग आते थे अपने बच्चों की शादियां करवाने के लिए। कहते थे कि नहीं, हम यूरोप में जाएंगे तो वहाँ माहौल जो है इतना एडवांस है कि वहाँ उस माहौल में हमारे बच्चे रह नहीं पाते। और जब वो बेचारे वहाँ से शादियां करवाने के लिए बच्चों के लिए पाकिस्तान आते हैं, तो यहाँ पे या अपने मुल्कों में आते हैं जहाँ पे कुछ मशरकी रवायात थी, तो यहाँ पे उनको झूठ मिलता है, फ्रॉड मिलता है, धोखा मिलता है। टीवी पे बैठते हैं तो कत्ल गारत मिलती है। तो ये मशरकी रवायात तो नहीं थी। वहाँ पे गए फ्यूचर बनाने, मुस्तकबिल बनाने, और वहाँ जो औलाद थी अपनी उसको बेरारवी। और वहाँ पे तो इस चीज़ की इजाज़त है कि खुले आम, लेकिन जहाँ पे चीज़ ओपन है उसको तो चलो नज़र आ गया, और जहाँ पे छुप के उनसे भी गलत, उनसे भी सख्त, उनसे भी बुरे काम हो रहे हैं, और वहाँ पे मशरकी रवायात का रंग दिया जाता है, इस्लामियत का रंग दिया जाता है। बस हमें अल्लाह इन चीज़ों से, अब वही हम लोग तो देखें, कोशिश हमारी होती है कि हम लोगों को गाइड करें। आप हैं, हम हैं, कोई भी आते हैं गेस्ट हमारे, वो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको सीधी राह की तरफ कोशिश कर सकें, उनको इस्लाह कर सकें। दाऊद साहब, एक और चीज़ थोड़ा सा बताइएगा। काला बकरा अक्सर कहा जाता है सदक़े के हवाले से, काला बकरा ही ख़ास तौर पे क्यों? पहली बात तो ये। और अक्सर ये भी सुनना आता है किसी ने किसी अमल शमल करवाना है, वो भी कहता है जी काला बकरा लेके आओ। नेगेटिव में भी काले बकरे को भी शायद इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव में भी। ये इसके हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, यहाँ पे ये बकरे की अगर बात है, गोश्त की बात है और सदक़े की बात है,
तो वो तो सदका 100 बलाओं को टालता है। ठीक है। सबसे पहले बात तो ये है कि सदका है क्या। गोश्त का सदका, अगर आप गोश्त बनाते हैं सही। और खाना तकसीम करते हैं तो उससे भी आपको पता है कि मेहमान को खाना खिलाने से मुसीबतें टलती हैं। बिल्कुल ठीक। एक हदीस है कि एक मेहमान आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को कहा कि खाना खिलाएं, और मेहमान आया, और जब वो मेहमान जाने लगा तो साथ कितनी ही बलाएं साथ ले गया। अब कुछ हम जो है हमारे जो रवायात हैं हिंदुओं से मिली हुई हैं, वहाँ से जारी बात है शक्तियाँ कहते हैं काली जी। शक्तियाँ हैं, तो काली चीज़ का ही सदका दे दो। यस। तो वो टच है थोड़ा सा अच्छा। उधर से कि जी काला बकरा या काली बिल्ली गुजर गई कि काली चीज़ देंगे तो ज़्यादा असर होगा। गोश्त है, अगर आप सफ़ेद भी दे देंगे तो उसका भी असर है, और अगर आप काला भी देंगे उसका भी असर है। असल बात है कि आपका काउंट किया जाता है, आप सिद्के दिल से दे रहे हैं। जी। अगर आप बकरा नहीं देते, आप राशन लेके दे दें किसी को सदके के तौर पे, बिल्कुल पैसे दे दें किसी को सदके के तौर पे, एक बंदे को दवाई की ज़रूरत है और आप उसको गोश्त की बजाय दवाई दे दें, तो ये सदके को समझ के दें तो सारा कुछ होता है। नियत लेकिन पे आप चूँकि हम उन्हीं रवायात को लेकर चलते रहे तो इसलिए कहा जाता है जी काला बकरा दे दें, और कई जगहों पे काले बकरे का भी फ़ायदा होता है। ये इसलिए कि देखें यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी से बात करें कुछ, अगर वहाँ पे काले को सैटर्न यानी ज़ुहर की एनर्जी से, क्योंकि हम अमलियात करते हैं तो हमें वहाँ पे भी एनर्जीज़ का पता लगता है। होती है। तो जिस तरह आपने बात सुनी होगी कि खाना काबा का गलाफ काला है, ब्लैक है, ब्लैक है। और ब्लैक जो है नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्व करता है। ओके ठीक है। ठीक है। ठीक है। और हजरे अस्वद, वहाँ उसका भी आपने देखा होगा कि पत्थर जो है उस काला है और वो सारी एनर्जी को अब्जॉर्व करता है। ठीक है। काला कलर ऐसा है जो कि एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को भी अब्जॉर्व कर लेता है। तो लोग इस हवाले से कंसेप्ट होता है सैटर्न ज़ोहल की एनर्जी है जो कि कामों में रुकावट और काम जो है वो जो रुकते हैं, तो वहाँ पे उसको रेफरेंस के तौर पे कहते हैं कि जी काला बकरा है तो आपके अंदर जो काला असर है या काला इल्म किया हुआ है या काली असरात हैं। और कई जगहों पे वो आपने सुना होगा काली माता का लोग जिक्र करते हैं कि काला इल्म का जिक्र करते हैं। तो वो कि जी उसको ब्लैक चीज़ का दें सदका। अब सदका तो अल्लाह के रास्ते में देना है, उन चीज़ों को थोड़ी देना होता है। सही। तो जो चीज़ अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान की जाए वो तो चलो काउंट की जाती है, लेकिन जो आप इन जिन्नात को या कहते हैं ना जी वो काली जो शक्तियां हैं, काली माता को लोग देते हैं बाज़ औक़ात, वो तो ज़ाहिर बात है इस्लाम से ही खारिज है। तो कुछ इस तरह के कंसेप्ट फिर हमारे इस्लाम में भी आए। तो मैं समझता हूँ कि सदका कोई भी हो, दोनों किसी साइड तरह से पे हो, उसमें सिद्के दिल का होना, अखलास का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी नीयत अल्लाह के रास्ते में, जिस गोश्त के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाएगा, ज़ाहिर बात है अल्लाह के रास्ते में जी। जो भी चीज़ अल्लाह के रास्ते में दी जाए उसका फ़ायदा तो होता है। हाँ, ये कुछ कंसेप्ट लोगों ने बनाए हुए हैं कि कई कहते हैं सिर्फ वाइट का सफ़ेद मुर्गे की कहते हैं जी सफ़ेद मुर्गा रूहानियत की अलामत है, जिस तरह लोग ख्वाब देखते हैं जी काला सफ़ेद मुर्गा मुर्गा भी देखा। वो भी कहते तो हैं ये जो, चीज़ें कुछ कुछ वहाँ से मामला टच है, ठीक लेकिन है। कहीं ना कहीं इनका फैक्ट भी होता है बिल्कुल ठीक। जो कि तजर्बे से शामिल। बिल्कुल सही है। तो सब एक आखिरी सवाल की जानिब हम जाएंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोगों को गाइड भी करना चाहेंगे। अच्छा, रात का सफ़र जो है उससे मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसमें आप वजाहत कर दीजिएगा। रात के सफ़र से अक्सर मना भी किया गया है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी इस हवाले से मेरे ख्याल से उन्होंने कहा हुआ है। रात का सफ़र और अकेला सफ़र ख़ास तौर पे लोग करते हैं आजकल टाइम की उसके लिए जी कि जी रात को ट्रैफिक नहीं होती, ठीक है जी, सुकून होता है रोड में जी, रात को सफ़र करेंगे जी, या मैं रात को 3 बजे निकलूँगा तो सुबह 6 बजे पहुँच जाऊँगा आराम से, सुबह के टाइम वहाँ पे जाके हम रेस्ट करेंगे, या टूर पे जाना है जी रात को निकलें। अच्छा, उसमें क्या होता है कि मैंने अक्सर बहुत सारे, एक तो नींद की आमद तो होती है, चलें जी नींद आ गई किसी को एकदम। दूसरी चीज़ मैंने अक्सर लोगों से सुना है जो अकेला ट्रैवल करते हैं रात के टाइम, वो कहते हैं कि यार इतनी सुनसानियत होती है रोड पे, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कोई आके बैठा हुआ है। ये मेरे साथ बहुत से लोगों ने डिस्कस किया कि जी मैं गाड़ी चला रहा था तो ऊपर मैंने पीछे देखा वो शीशे को ना, बैक कैम वो जो होता है, तो मुझे ऐसा लगा पीछे मेरे ना कोई औरत बैठी है, तो मुझे ऐसा बाकायदा लगा कि मेरे साथ कोई है। और अक्सर होता भी है रात फुल अंधेरा है तो आपको अचानक पीछे महसूस होता है मेरे अलावा कोई है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि रात के सफ़र में, और क्या ये एनर्जीज़ चीज़ें आपके साथ फिर उस टाइम क्योंकि एक्टिव होती हैं शायद रात के टाइम ज़्यादा, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, ये हदीस मौजूद है कि
ہمیں اپنے کاموں کو دن کے وقت ہی نپٹا لینا چاہیے. اور انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنائے ہیں اور رات سونے کے لیے, آرام کے لیے بنائی ہے. اور رات کے وقت کے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ حادثے رات کو, اور زیادہ آپ دیکھیں عورت کا رات کے وقت کا نکلنا ممانعت فرمایا ہے, زیور پہن کے جانا ممانعت فرمایا. بچوں کو مغرب کے وقت, ہمارے پہلے آباء و اجداد میں مغرب کے بعد گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے. احادیث میں بھی ثابت ہے, اور رات کے وقت یہ پاورز ہوتی ہیں, یہ جنات نکلتے ہیں. آپ کسی ویران جگہ پہ رات کے وقت جائیں تو آپ کو کسی کا احساس ضرور ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. تو رات ممانت ہے اور اثرات کوشش کرنی چاہیے کہ نہ اس طرح کی ٹریولنگ ہونی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. انشاءاللہ بہت اور بھی سوال ہیں آپ سے کریں گے. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے تھا, اور آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ داؤد صاحب سے نیکسٹ ہم کس پوڈ کاسٹ پہ کیا ٹاپک پہ بات کریں. کچھ سوال آپ کرنا چاہیں داؤد صاحب کے حوالے سے, وہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں, تاکہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں داؤد صاحب آپ سے ہم اس حوالے سے ڈسکس بھی کریں. اگین تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اپنے فیڈ بیک سے ناظرین مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ آپ کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.